معزز سامعین محفل، السلام علیکم۔ الحمدللہ جامع ترمذی کی منتخب احادیث کا سلسلہ اختتام پذیر ہوا۔ اب ہم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مستند کتاب صحیح بخاری کی احادیث کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ امام بخاری 13 شوال 194 ہجری میں مطابق 20 جولائی 810 عیسوی کو بخارا میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام اسماعیل اور کنیت ابو الحسن ہے۔ وہ ایک اعلیٰ پائے کے محدث تھے۔ وہ امام مالک کے شاگرد تھے۔ ابھی امام بخاری کمسنی تھے کہ شفیق باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور تربیت کے لیے صرف والدہ کا ہی سہارا باقی رہ گیا۔ امام بخاری نے ابھی اچھی طرح آنکھیں بھی نہ کھولی تھیں کہ وہ بیمار ہوئے، جس کے سبب ان کی بینائی جاتی رہی۔ اس المناک حادثے سے ان کی والدہ کو شدید صدمہ ہوا۔ انہوں نے بارگاہ الہی میں آہوزاری کی اور عجز و نیاز کا دامن پھیلا کر اپنے بیٹے کی بینائی کے لیے دعائیں مانگی۔ ایک مضطرب، بے قرار اور بے سہارا ماں کی دعائیں بارگاہ ربی میں قبول ہوئیں اور ان کے نور نظر اور لخت جگر کو اللہ تعالیٰ نے پھر نور چشم سے نواز دیا۔ امام بخاری کو اپنے والد سے ترکہ میں بہت مال ملا تھا اور آپ اس سے تجارت کیا کرتے تھے۔ اس آسودہ حالی سے آپ نے کبھی اپنے عیش و عشرت کا اہتمام نہ کیا، بلکہ جو کچھ آمدنی ہوتی غریب اور نادار طلبہ کی امداد کرتے، غریبوں اور مسکینوں کی مشکلات میں ہاتھ بٹاتے تھے، طالب علموں کے ساتھ بہت احسان کرتے اور نہایت سخی تھے۔ حضرت وراقہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری بہت کم خوراک لیتے تھے۔ 40 سال میں آپ نے کبھی سالن نہیں کھایا، بلکہ روکھی روٹی پر قناعت کی۔ امام بخاری کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی حافظہ اور ذہن عطا کیا تھا۔ آپ کی سب سے بلند تصنیف صحیح بخاری ہے۔ آپ نے بخاری کی ترتیب و تالیف میں صرف علمیت، ذکاوت اور حفظ کا زور خرچ نہیں کیا، بلکہ خلوص، دیانت، تقوی اور طہارت کے بھی آخری مرحلے ختم کر ڈالے، اور اس شان سے ترتیب و تدوین کا آغاز کیا کہ جب ایک حدیث لکھنے کا ارادہ کرتے تو پہلے غسل کرتے، 2 رکعت نماز استخارہ پڑھتے، بارگاہ رب العزت میں سجدہ ریز ہوتے اور اس کے بعد ایک حدیث تحریر فرماتے۔ اس سخت محنت اور دیدہ ریزی کے بعد 16 سال کی طویل مدت میں یہ کتاب زیور تکمیل سے آراستہ ہوئی اور ایک ایسی تصنیف عالم وجود میں آئی جس کو اصح الکتاب بعد کتاب اللہ قرار دیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب۔ امت کے ہزاروں محدثین نے بخاری شریف کو سخت سے سخت کسوٹی پر پرکھا اور جانچا ہے، مگر جو لقب اس مقدس کتاب کے لیے من جانب اللہ مقدر ہو چکا تھا، وہ پتھر کی کبھی نہ مٹنے والی لکیر بن گیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مستجاب الدعوات بھی تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب کے قاری کے لیے بھی دعا کی ہے، اور سدھا مشائخ نے اس کا تجربہ کیا ہے کہ ختم بخاری ہر ایک مطلب اور مقصد کے لیے مفید ہے۔ 10 شوال 256 ہجری بعد نماز عشاء آپ نے دائی اجل کو لبیک کہا۔ اگلے روز آپ کے انتقال کی خبر سمرقند کے اطراف میں مشہور ہوئی تو کوہرام مچ گیا، پورا شہر ماتم گدا بن گیا۔ نماز ظہر کے بعد اس علم و عمل اور زہد و تقویٰ کے پیکر کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ جب قبر میں رکھا گیا تو آپ کی قبر سے مشک کی طرح خوشبو پھوٹی اور بہت دنوں تک کی خوشبو باقی رہی۔ سامعین، ان احادیث سے مستفید ہونے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں، اور حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ ضرور دیں۔